پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار وہ اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 185 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ عزیز بہنوں، ان آیتوں کا مطالعہ خصوصی طور پر اس وقت اس لیے ضروری ہے کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ، جو کہ اسلامک کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، چند ہی دنوں میں گویا کہ 1 یا 2 دن بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ جس طرح کسی چیز کی ویلیو کا ہم اندازہ اگر نہ لگا سکیں تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک اسی طرح سے جب تک ہم اس بابرکت مہینے کی عظمت اور اس کی برکت کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے لیے اس کا فائدہ اٹھانا یا بھرپور استعمال کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آئیے ان تینوں آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے سلسلے میں کیا باتیں بتائی ہیں۔ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ یہ آیت خصوصی طور پر ایمان لانے والوں سے مخاطب کی گئی ہے۔ قرآن میں آپ جا بجا دیکھیں گے اللہ رب العالمین کسی نام سے ایڈریس کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کہیں کہا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، یعنی کہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یعنی کہ جو مشرک، جو کہ یہود ہیں اور جو نصارہ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ایڈریس یوز کیا ہے وہ ہے اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو۔ ایمان یعنی کہ کامل یقین، کامل اعتماد، کامل بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر، خالص طور پہ اللہ تعالیٰ پر۔ حدیث مبارکہ میں آپ سے نے ارشاد فرمایا جس کا ٹکڑا کچھ اس طرح سے ہے کہ دوستی کرو تو اللہ کے لیے، لو تو اللہ کے لیے، دشمنی کرو تو اللہ کے لیے، دو تو اللہ کے لیے۔ یہی کامل ایمان ہے، یہی مکمل بھروسہ جب ایک مومن کو اللہ تعالیٰ پر ہو جاتا ہے، اور جو 7 پلرز آف ایمان ہیں ان پر جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے، تب کہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی کہ یہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ عزیز بہنوں، فرض کہتے ہیں ایک ایسے obligation کو، ایک ایسی ڈیوٹی کو to which it is a requirement by the Islamic law، یعنی کہ ایسی چیز جو آپ کو کرنا ہی ہے جس سے آپ آنکھیں نہیں پھیر سکتے۔ روزہ رکھنا اسلام کا چوتھا پلر ہے، چوتھا ستون ہے، جس کے بنا ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیز بہنوں، لفظ روزہ جو ہے یہ عربی زبان میں جو لفظ اس کا آتا ہے وہ ہے صوم۔ the literal meaning اگر آپ دیکھیں لفظ صوم کا تو اس کا مطلب ہے رک جانا یا رکے رہنا۔ اسی لیے عربی زبان میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھانے پینے سے یا گفتگو کرنے سے رک جاتا ہے تو اسے صائم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں روزہ اسے کہتے ہیں جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات سے رک جانے کا نام دراصل صوم کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرض ہے، یہ جو obligation ہے، یہ صرف امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں کی گئی تھی، بلکہ ہم سے پہلے بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اور جتنے بھی فالوورز گزرے ہیں، جتنے بھی امتیں آئی ہیں، ان سب پر اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا تھا۔ یقیناً روزے کے ایام یعنی the number of days تھے یا پھر اس کے جو احکامات تھے اس میں فرق ضرور تھا، لیکن روزہ گویا کہ پوری امت پر فرض کیا گیا تھا۔ روزہ رکھنا عزیز بہنوں اتنی اہم عبادت ہے جس کا اندازہ آپ ان احادیث سے لگائیے
چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے سارے وہ گناہ جو اس سے پہلے کیے گئے ہوں. یہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر آپ اس کو پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں گے تو اس سے پہلے آپ سے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے گناہوں کو اس سے پہلے معاف کر دیا جائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی روزے کے سلسلے میں آیا الصوم لی وانا اجری به فرمایا کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے حدیث قدسی ہے کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں جتنا چاہوں گا اس کا بدلہ تمہیں عطا فرماؤں گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر روزے کی اہمیت کا اندازہ ہم ان احادیث سے لگا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح دوسرے انبیاء پر فرض کیے گئے تھے. پھر آگے فرمایا اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر مینشن کر دیتے ہیں کہ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے یا کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھا رہے ہیں یا اس کا پرپس کیا ہے. روزے رکھنے کا مقصد انسان کو بھوکا رکھنا یا پھر صرف یہ دیکھنا کہ انسان اپنی بھوک پیاس کو کس حد تک کنٹرول کر سکتا ہے, کس حد تک برداشت کر سکتا ہے, یہ اس کا جو ہے اصل مقصد نہیں ہے, بلکہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے اپنے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کرنا. عزیز بہنوں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں ڈرنا یا پھر اپنے آپ کو بچا لینا. کس سے بچا لینا, کس سے ڈرنا؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت یا اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کے اندر اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود سیٹ کیے ہیں, جو باؤنڈریز سیٹ کیے ہیں, ان سے ہم ہرگز بھی تجاوز نہ کریں. ہر اس برے عمل کو چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دیتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی ہا ہونا یعنی کہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقوی جو ہے یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. ایک ایسا ڈر ہے جو آپ کو اندر سے محسوس ہوتا ہے, something that you feel from within, جس سے جو ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے وہ سٹوری جو ہم نے بہت پہلے سے سنی ہوگی, دو بچوں کی سٹوری جن میں سے دو بچے جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ایک چھوٹا سا آم یا ان کو کچھ گارڈن سے کچھ چوری کرنا ہوتا ہے, تو ایک دوست جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے رہیے, میں اوپر جا کر جو ہے باؤنڈری کو کراس کر کے وہاں سے کچھ لینے کی, چوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی سامنے سے آ رہا ہے تو وسل کر دیجئے. تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ دوست وہاں پر جا رہا ہوتا ہے کچھ دیر میں وہ وسل کرتا ہے, جیسے ہی دوسرا دوست واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے, پھر واپس جو ہے چڑھنے کی کوشش کرتا ہے دیوار پر, جیسے ہی وہ دیوار کے اوپر پہنچ جاتا ہے پھر وسل ہوتی ہے, فوراً واپس آ جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے, پھر جب وہ جاتا ہے اور تیسری مرتبہ بھی یہی ہوتا ہے, آلموسٹ وہ پوری باؤنڈری کراس کر چکا ہوتا ہے, پھر جب وسل ہوتی ہے تو واپس آ کر زور سے وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کیا بات ہے, میں تب سے دیکھ رہا ہوں تم وسل کر رہے ہو اور یہاں پر آ کر دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے, تو آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس وقت وہ دوست کہتا ہے کہ دراصل یہ جو بھلے ہی یہاں پر آپ کو کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہوگا, لیکن ایک ایسی ہستی ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے, اور وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ہستی ہے. عزیز سامعین کرام, یہی وہ ڈر ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ اگر ہو تو وہ تقویٰ کہلاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے, وہ میں آپ کے سامنے وہ کوٹ بیان کرنا چاہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ غور کرو کہ جو شخص حقیقت میں روزے رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپے بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا, سخت گرمی کی حالت میں بھی جبکہ پیاس سے حلق چٹکا جاتا ہو, پانی کا ایک قطرہ تک وہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا, سخت بھوک کی حالت میں بھی جب اس کی آنکھوں میں دم آ رہا ہو کوئی چیز کھانے کا ارادہ نہیں کرتا, اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہوتا ہے, کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے ساری دنیا سے چھپ جائے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی ہے. کیسا خوف خدا اس کے دل میں ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی اٹھاتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے روزے کو توڑ دینے والا ہو. یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں, روزے کے ذریعے سے جب انسان اپنے اندر سیلف کنٹرول پیدا کر لیتا ہے تو آنے والے جو 11 مہینے ہیں اسلام کے, اس میں اس کے لیے برے کاموں سے رک جانا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کا ڈر اور خشیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اسی سیلف کنٹرول کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو حدود اور باؤنڈریز کو کراس کرنے سے رک جاتا ہے, اور اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں ودیت کر جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 184 میں ارشاد فرماتے ہیں چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں, یعنی کہ جو نمبر آف روزاز ہیں یہ فکسڈ نمبر ہے, یا تو آپ 29 دن کے روزے رکھیں گے یعنی 29 ڈیز, یا پھر 30 ڈیز کے روزے آپ رکھیں گے ڈیپینڈنگ آن دا مون. یعنی چونکہ ہمارا ہجری کیلنڈر کے مہینے کا آغاز چاند کو دیکھ کر ہوتا ہے, اسی کو دیکھ کر متعین کیا جاتا ہے, اسی لیے چاند کے بیسس پر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ چند مقرر دن جو ہے یہ 29 ڈیز ہے یا 30 ڈیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ تو تم پر فرض کیا گیا, اس سے پہلے کہہ دیا گیا کہ جو ہے تم پر روزے فرض
فرض کر دیے گئے. لیکن یہاں پہ کہا کہ 2 ایکسیپشنز ہیں اس میں کہ 2 لوگ, ایک وہ جو بیمار ہو, کسی ایسی بیماری لاحق ہو, ایسی ہی نارمل بیماری نہیں بلکہ ایسی بیماری لاحق ہو کہ روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف اسے پہنچتی ہو, یا روزہ رکھنے سے اس کی جو ڈیزیز ہے یا جو مرض ہے اس کا وہ اور زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہو, یا پھر جو ہے اس طریقے کا کوئی اندیشہ ہو, یا پھر کوئی ایسا شخص ہو جو کہ لمبے سفر پر نکل گیا ہو اور جو ہے اسے سفر کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد دوسرے دنوں میں جتنے روزے آپ نے مس کر لیے ہیں, جو چھوٹ گئے ہیں, اتنے آپ پر واجب ہو جاتے ہیں. اتنے روزے جو ہے رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد جو مریض شخص ہے یا پھر جو سفر پر ہے وہ ان دنوں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے تو دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر لے. پھر آگے فرمایا اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے, اور جو خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے متعلق بات کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو سفر پر ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی بیماری انہیں لاحق ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں, لیکن جو ہے ایسے لوگ ہیں کہ وہ پھر بھی روزہ نہ رکھ سکتے ہوں. مثال کے طور پر جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہوں, تو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو وہ فدیہ دیں. کیا فدیہ ہے ان کا؟ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. تو جتنے روزے ان کے چھوٹیں گے, اگر پورے مہینے انہوں نے روزے نہ رکھے تو ان 29 یا 30 ڈیز کے مطابق 30 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائیں گے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے روزے کا کوئی بھی دوسرا دن رد و بدل کر ہی نہیں سکتا. آلدو آپ لوگوں کے لیے یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے اگر مس ہو جائیں تو اس کے بدلے فدیہ دے دیا جائے. یہاں پر جو بات کہی گئی ان لوگوں کے لیے جو خاص اس میں جو فقہی کچھ باتیں آتی ہیں, ان لوگوں کے سلسلے میں اگر ان کے روزے مس ہو جاتے ہیں اور اس کے بدلے فدیہ دیتے ہیں تو اس سے بھی بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم روزہ رکھو. حدیث مبارکہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے خدا مجھے نفع پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو, اس جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں. یعنی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا, اسی لیے تم روزہ رکھا کرو. یہ بات یہاں پر کہی گئی. پھر آگے جب ہم آیت نمبر 185 میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. عزیز بہنوں, یہاں پر جو چیز اٹینشن دلانے کی ہے وہ یہ کہ یہ قرآن مجید کی پہلی اور آخری آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا ذکر کیا ہے. تھرو آؤٹ دا قرآن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسی آیتیں ضرور ملیں گی جن میں روزہ رکھنے کو ایز این ایٹریبیوٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے, لیکن خصوصی طور پر لفظ رمضان کا استعمال پورے قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ رمضان کے اسپیشل ہونے کی جو وجہ ہے وہ دراصل قرآن مجید کا نزول ہے. قرآن کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے عزیز سامعین کرام, قرآن کے نازل ہونے کا ہرگز یقیناً ہم جانتے ہیں کہ قرآن پوری طرح ایک ساتھ اللہ کے رسول پر جو ہے ریویل نہیں کیا گیا بلکہ آہستہ آہستہ پر نازل کیا گیا. یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے لوح محفوظ سے نکال کر آسمانی دنیا پر نازل کیا, اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈنس کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کرتے تھے. اب یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ از بیسیکلی a heavenly preserved tablet, ایک ایسا ریکارڈ ہے جس میں ہر چیز جو آج سے پہلے ہو چکی ہے, جو ہونے والی ہے, ہر چیز قدر کے معاملات, تمام معاملات اس لوح محفوظ میں بند کیے جاتے ہیں. یہ ایک ایسی جگہ ہے, ایک ایسا ٹیبلٹ ہے which is preserved among a group of angels, جو کہ بہت ہی زیادہ بہت ہائر گروپ آف اینجلز ہوتے ہیں, ان لوگوں کے پاس بہت ہی اسٹرکٹ سیکیورٹی کے ساتھ وہاں پر رکھا جاتا ہے اور اٹ از پروٹیکٹڈ فرام اینی کائنڈ آف, یعنی آپ نہ ہی اس میں کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں, نہ کچھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, نہ کچھ آلٹریشن کر سکتے ہیں, نہ کچھ رد و بدل اس میں کر سکتے ہیں. تو ایسی ٹائٹ سیکیورٹی سے اس لوح محفوظ سے قرآن کو نکال کر پہلے آسمان کی طرف لایا گیا. عزیز سامعین کرام, قرآن کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوتا ہے وہی مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اسی قرآن کی اہمیت کے سلسلے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ نعمت تمہیں نصیب ہوئی ہے, بس یہ وہ چیز ہے جس پر لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے. کون سی چیز؟ یہ قرآن مجید ایک ایسی نعمت ہے
جتنی بھی چیزیں دنیا میں لوگ سمیٹتے ہیں قرآن کی نعمت ان سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ قیمتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ قرآن اتنی قیمتی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے 2 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائے. فرمایا کہ ایک تو یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے. عزیز بہنوں ہدایت لفظ کے جو معنی ہے اس کے معنی ہے گائیڈنس, یا پھر ہدایت کو دوسرے ایک اور طریقے سے اگر ڈیفائن کیا جائے تو ہدایت از اے ورڈ وچ از ایسوسیٹڈ ود اسپرچوئل ایلیویشن, یعنی کہ روحانی بلندی جو انسان کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی نیک عمل کا راستہ انسان کے لیے آسان کر دیتے ہیں, یا پھر کسی مسائل کا حل جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے ذریعے سے ملتا ہے, تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ہے. قرآن انسان کے لیے کمپلیٹ وے آف لائف ہے. آپ قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ اس میں ڈوز ہیں, اس میں ڈونٹس ہیں, اس میں ہاؤز ہیں, واٹ, وین, ہر چیز, جتنے بھی سوالات آپ کو دین کے متعلق ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جواب قرآن مجید میں دیا ہے. ان تمام سوالات کا جوابات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس میں. اسی لیے کہا گیا کہ یہ انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے, کہ کمپلیٹ گائیڈنس انسان کے لیے یہ کتاب ہے. دوسری کوالٹی بتائی گئی کہ وہ حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے, یعنی کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہ چیز آپ کو واضح طور پر بتا دیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے, اگین چیز ریپیٹ کی گئی, پہلے کہا گیا تھا کہ فرض ہے, اب کہا گیا کہ لازم ہے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھیں, یعنی کہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ آدھے مہینے کے روزے رکھیں, بلکہ فرض ہے کہ پورا مہینہ کمپلیٹ ہونے تک آپ روزے رکھیں, اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. یعنی پھر سے وہ چیز دہرائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو ایسی بیماری ہو یا سفر پر ہو تو رمضان کے بعد دوسرے مہینوں میں آپ روزوں کی تعداد پوری کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے, سختی کرنا نہیں چاہتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو ہے انسان چونکہ کئی ساری مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دنیا میں, اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپشنز بھی دے رہے ہیں کہ اگر بیمار ہیں, سفر پر ہیں, یا دوسرے وجوہات کی بنا پر اگر روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو فدیہ بھی دے سکتے ہیں. یہ آپشنز آپ کے لیے رکھے جا رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو, اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو آسانیاں پیدا کرنی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ has made it easier for you. روزے فرض کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپشنز رکھے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. You need to be thankful, you need to be grateful. آپ کو دکھانی ہوگی اپنی شکر گزاری. کس طرح؟ اپنی زبان سے بھی انسان کو شکر بجا لانا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے بھی, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے اور گریٹفل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. فرمایا کہ میں تمہیں عطا ضرور کرتا ہوں, لیکن اگر آپ شکر گزار بنیں گے تو اور زیادہ نوازے جائیں گے, لیکن اگر کفران نعمت کریں گے, نعمت ملنے کے بعد بھی اگر صبر نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا بہت زیادہ سخت ہے. عزیز بہنوں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے جو کہ قرآن کی وجہ سے ہے, اور مقصد بیان کیا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں اور کیا کیا ایکسیپشنز ہیں, ان کا ذکر اس میں آیا ہے. عزیز بہنوں یہی رمضان اور اسی قرآن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے. یعنی قیامت کے روز روزہ کہے گا میں نے اے اللہ رب العالمین میں نے اس شخص کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشوں سے روکا رکھا, اے خدا تو آج اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے. قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے رات بھر اس شخص کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا, اے خدا تو آج اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. بس اللہ رب العالمین ان دونوں کی یعنی روزے اور قرآن دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی اور انسان کو جنت میں داخل کر لیا جائے گا. عزیز بہنوں آئیے اللہ
تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والا رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اس کا صحیح فائدہ اٹھانے والے بنائے، روزہ رکھنے کی ہمت اور حوصلہ ہمیں دے اور ساری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے اور قرآن کو ہمارے لیے سفارش بنائے، اور قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العالمین ہمیں باب ریان، جو کہ خصوصی طور پر صرف اور صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہوتا ہے، اس دروازے سے، اس باب سے ہمیں داخل ہونا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔